انکساری ہے، عجز ہے، عبادت ہے، زہد ہے، تلاوت قرآن حکیم ہے، جہاد ہے اور مسلسل روزے ہیں۔ کمال کی بات ہے، پھر اللہ نے آخری عمر میں ایسی برکات دی، پھر پیسے ہو گئے، لہر بحری ہو گئی، دولت بھی آ گئی۔ جی غازی صاحب، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام سے ہم زندگی کے اپنے جو مختلف گوشے ہیں ان میں کسی صحابی کریم کے اندر کوئی گوشہ زیادہ ممتاز، کوئی وصف زیادہ ہے دوسرے کوئی وصف زیادہ اعلیٰ طریقے سے ظاہر ہوتا ہے، کسی کا کوئی وصف ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابھی پیچھے ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کے اندر جب ان کا ایک عامل ان کی بیجا تعریف کیے جا رہا تھا، ان کی حضرت مقداد کی نہیں، امیر المومنین، حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس میں مبالغہ آمیزی سے کام لے رہا تھا۔ ٹھیک، تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حق گو شخص تھے کہ امیر المومنین کے دربار میں آپ نے کنکر لے کر اس تعریف کرنے والے کے منہ کی طرف ڈالنا شروع کر دیا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، مقداد یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا تھا، سرکار فرمایا کہ جو لوگوں کے منہ پر ان کی اس طرح کی بیجا تعریفیں کرتا ہے تو اس کے منہ کے اوپر خاک ڈال دی جائے۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر اب ایک رسم چلی ہوئی ہے کہ لوگ وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کی بھی وصف بیان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خوشامد پسند ہوتے ہیں۔ ہم کس قدر اسوہ نبوی سے اور اسوہ صحابہ سے دور ہو گئے ہیں۔ اور یہ جو حق گوئی کا وصف تھا حضرت، جیسا کہ آپ نے پہلے اشارہ کیا کہ یہ جو ہمارے ہاں لوگ عشق و محبت کے اندر ایک اپنا تصور بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں اس زمانے میں ہوتا اور پھر یہ ہوتا، اس پر جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا یہ ناراض ہوئے، اور انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں کتنی بڑی آزمائش تھی اس وقت کے لوگوں پر، کہ وہ لوگ جو زمانہ فطرت کے اندر کفر کے عادی ہو چکے تھے اور بتوں کے پجاری ہو چکے تھے، ان لوگوں کو جب دعوت ایمان دی گئی تو کس قدر زیادہ آزمائش ان لوگوں پر آئی۔ اور وہ لوگ جو ایمان لے بھی آئے، ان کے ماں باپ میں سے، ان کے بہن بھائیوں میں سے وہ لوگ تھے جو کفر سے چمٹے رہ گئے اور انہیں معلوم تھا کہ وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے سکے جو تھے ماموں، ان کو جو تھا وہ قتل کیا بدر کے میدان میں۔ مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی کو، اور صحابہ کے نام لیتے جائیں، سعد انہوں بن نے کہا ابی کیا وقاص۔ یہ اعزاز تمہارے لیے کم نہیں ہے کہ تم اسلام کے ساتھ پیدا ہوئے ہو اور تم اس آزمائش سے بچا لیے گئے ہو، اور تم اور تمہارے گھر والے سارے کے سارے دائرہ اسلام کے اندر موجود ہیں اور تمہیں وہ آزمائشوں سے بچا لیے گئے۔ اور غازی صاحب یہاں پر یہ بات بھی اہم ہے کہ وہ جس طرف آپ ابھی وقفے میں بات کر رہے تھے کہ خون مسلم کی جو حرمت ہے، ایک مسلمان کے خون کی جو حرمت ہے، اس طرف بہت بڑی توجہ سرکار نے دلائی اور صحابہ کرام نے اس کو اپنے ذہن میں رکھا۔ انہوں نے آقا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی کافر سے میرا ٹاکرا ہو اور وہ میرا ہاتھ کاٹ دے اور پھر بعد میں وہ کسی درخت کی اوٹ کے پیچھے چھپ جائے اور وہاں سے جا کے کلمہ توحید پڑھ کے اسلام کا اعلان کر دے جبکہ میرا وہ ہاتھ کاٹ چکا ہے، تو کیا میں اس سے بدلہ لے سکتا ہوں، جا کے اس کو مار ڈالوں؟ حضور نے کہا نہیں، اگر چونکہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہے اور اسلام کے کلمے نے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اب اگر تم ایسا ایکشن کرو گے تو جیسے پہلے مقام پر وہ تھا اس مقام پر تم چلے جاؤ گے۔ وہی کہ اسامہ تم نے اس کا جی ہاں، آپ نے دل چیر کے دیکھا تھا جب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کیا اور اس کے کلمے کے باوجود قتل کر دیا، تو جب سرکار نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، کہا یا رسول اللہ موت کے ڈر سے، تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا، تو حضور نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟